اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز قدس سرہ کا عرس آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ خواجہ صاحب کا عرس اہل وطن کو مبارک ہو، اہل محبت کو مبارک ہو، اہل عقیدت کو مبارک ہو، تمام انسانوں کو یہ اس موقع پر ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ آج ہم خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پر ایک مبارک تقریب کا انعقاد کر کے آپ کے روبرو ہیں۔ اس مبارک پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرنے کے لیے جامعہ عارفیہ سید سراواں شریف کے شعبہ حفظ و قرأت کے استاد حضرت حافظ و قاری سرفراز سعیدی صاحب موجود ہیں۔ وہ تلاوت کلام اللہ سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ اللہ والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعہ عارفیہ کے طالب علم عزیزم شاہنواز حسن کو اب میں آپ کے روبرو کرتا ہوں۔ اللہ والے ہیں۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔
میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درِ غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درِ غریب نواز ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ اللہ والے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کو مختلف القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین، عطائے رسول، سلطان الہند سے آپ کو اہل محبت، اہل عقیدت یاد کرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ ایک عظیم عارف، ایک عظیم صوفی اور ایک نہایت عظیم دائی و مربی تھے۔ آپ کی ولادت سیستان کے ایک قصبے میں ہوئی۔ آپ کے تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن تقریباً یہ ہے کہ 537 کے آس پاس آپ کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد مختلف علاقے سے، مختلف علمی مراکز، مختلف روحانی مراکز سے آپ نے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آپ ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے اپنی حیات کا زیادہ تر حصہ گزارا۔ اس درمیان آپ نے ہندوستانی سماج کو وہ سب کچھ دیا جس کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کے فیض و برکات سے مستفیض ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ، عطائے رسول، عارف باللہ، شیخ الاسلام والمسلمین، محسن ہندوستان و انسانیت، اس سرزمین پر آپ بلا شبہ سلسلہ چشتیہ کے پہلے شخص ہیں۔ بانی کے طور پہ آپ کو یاد کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سلسلہ چشتیہ کے فیض و برکات کو پھیلانے میں اور لانے میں آپ کا اہم کردار رہا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے اور خلفاء کے خلفاء نے اور آپ کے مریدوں نے اور مریدوں کے متعلقین و محبین نے آپ کے مشن کو اور اللہ کے اس دین کو اور انسانیت کی جو ضرورت تھی، جن تعلیمات کی انسانوں کو ضرورت تھی، ان تعلیمات کو اس ملک میں نہیں بلکہ اس ملک کے باہر بھی گوشے گوشے میں اور اطراف و اکناف میں پہنچانے میں پوری کوشش کی، اور اس میں ان کو کامیابی ملی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کو چشتیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کو سلطان الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
آج بھی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کے نام پہ لنگر کا انتظام کرتے ہیں، غریبوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، محتاجوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ ہر قوم کے لوگ آپ کے نام پہ اپنا مال خرچ کر کے آپ کی بارگاہ میں اپنے محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کی جاذبیت اور کشش ہی ہے کہ آج 800 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن آپ کے نام لینے والوں کی تعداد گھٹی نہیں ہے بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی جائے گی۔ آپ کا مشن بڑھ رہا ہے، ہر دن بڑھ رہا ہے اور آپ کی تعلیمات سے لوگ ہر دن مستفیض ہو رہے ہیں اور آپ کا نام لے کر لوگ سکون قلب و جگر حاصل کرتے ہیں۔ انہی جذبات کے تحت ہم سب آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت لٹانے کے لیے، نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے اس تقریب کا انتظام اور اہتمام کیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس محفل سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں اور اب بلا تاخیر اسلامک اسکالر حضرت علامہ محمد ضیاء الرحمن علیمی دامت ظلہ العالی کی بارگاہ میں گزارش کروں گا اور ان کو آپ کے روبرو کروں گا کہ حضرت خواجہ ہند الولی سلطان الہند عطائے رسول عارف باللہ شیخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہ میں وہ خراج عقیدت و نذرانہ پیش کریں گے اور ان کی تعلیمات، ان کی خدمات، اثرات اور ان کے خلفاء نے اصلاح کا اور انسانیت کا جو پیغام پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی اس پہ وہ روشنی ڈالیں گے۔ اب آپ کے روبرو حضرت علامہ محمد ضیاء الرحمن علیمی دامت ظلہ العالی ہیں۔ اللہ والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ناظرین، آج ہم محسن ہندوستان سلطان السلاطین شیخ الاسلام عطائے رسول نائب رسول اللہ فی الہند سیدنا و مولانا الشاہ معین الدین حسن چشتی قدس سرہ السامی کی شخصیت، آپ کی عظمت اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ خواجہ خواجگاں کی عظمت کیسی ہے، آپ کے بام کی رفعتیں کیسی ہیں، اس کا اندازہ لگانا یہ ہم جیسوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال قبل خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت شاہ نیاز بے نیاز قدس اللہ سرہ نے فرمایا تھا، خواجہ خواجگاں معین الدین، خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، سر حق را بیاں معین الدین، سر حق را بیاں معین الدین، بے نشاں را نشاں معین الدین، بے نشاں را نشاں معین الدین، مظہر و جلوہ گاہ نور قدم، مظہر و جلوہ گاہ نور قدم، آفتاب جہاں معین الدین، آفتاب جہاں معین الدین، مرشد و رہنمائے اہل جہاں، مرشد و رہنمائے اہل جہاں، ہادی انس و جاں معین الدین، ہادی انس و جاں معین الدین، عاشقارہ دلیل راہ یقین،
عاشقاں را دلیل راہ یقین، سد راہ گما معین الدین، سد راہ گما معین الدین، قرب حق اے نیاز اگر خواہی. آخر میں فرماتے ہیں کہ قرب حق اے نیاز اگر خواہی، ساز ورد زباں معین الدین، ساز ورد زباں معین الدین. معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں ہم سب کے خالق و مالک نے اپنے دوستوں کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کے مقام کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، بلا شبہ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو، لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی ان کو رنج و غم. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان دوستوں کی پہچان بیان کی، اپنے ان دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کی. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. میرے دوست کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو میری ذات پر یقین رکھنے والے ہیں، میری صفات پر یقین رکھنے والے ہیں، میری بڑائی بیان کرنے والے ہیں، اور ان کی زندگی ایسے گزرتی ہے کہ ہر لمحہ وہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کی اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں جن چیزوں سے ہمارا خالق و مالک ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمتوں کو پہلے بیان فرمایا، اس کے بعد ان کی تعریف بیان کی، ان کا ڈیفینیشن بیان کیا تاکہ لوگ پہچان سکے ولیوں کو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کی عظمتیں بیان فرمائی، مزید ان کی رفعتیں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اس دنیا میں بھی وہ اہل بشارت سے ہیں اور آخرت میں بھی اہل بشارت سے ہوں گے. وہ اس دنیا میں بھی مسرور ہوں گے اور آخرت میں بھی مسرور ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بشارتیں میں نے اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی، اپنے دوستوں کی جو بیان کی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ساری رفعتیں ان کی، ساری عظمتیں ان کی کنفرم ہیں، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ ان کی رفعتیں ہیں تو ہیں. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی کیا ہے؟ بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، ایمان والا بن جائے، تقوی والا بن جائے، ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے جس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بشارت ہو اور آخرت میں بھی بشارت ہو. وہ انسان حقیقتاً کامیابی حاصل کرنے والا ہے، وہ انسان حقیقتاً بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے. انبیاء و مرسلین اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی بندوں میں تھے جو اللہ کے دوستوں میں ہیں. اللہ کے دوستوں میں سب سے اعلیٰ مقام ان کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار کی جماعت، تابعین و تبع تابعین کی جماعت، یہ تمام جماعتیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی جماعت. جب جھوٹ پھیل گیا، برائیاں ہر طرف پھیل گئیں، اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت جنہوں نے افراتفری کے ماحول میں پھیلتے ہوئے جھوٹ اور پھیلتی ہوئی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور بندگان خدا کی بھی حفاظت کی کوشش کی، اور انہوں نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر صرف کہ کیسے ہمارا دل پاک ہو جائے، کیسے ہمارے قلب میں مولا کی یاد بس جائے. اسی جماعت کو صوفیاء کرام کی جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے. اس روئے زمین پر اب تک نہ جانے کتنے صوفیاء کرام تشریف لائے، اولیاء اعظام تشریف لائے، سبوں نے اسی مشن کو انجام دیا جس مشن کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ آپ اعلان کر دیجئے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مشن کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب پاک آپ فرما دیجئے، ہذہ سبیلی،
یہ میری راہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمانی ولولے کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، انا، میں بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میرے متبعین ہیں، حقیقی متبعین، وہ میرے متبعین بھی ایسے ہی ہیں جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس کے بندوں کے قریب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں۔ گویا بندہ جو مخلوق ہے اور رب جو خالق ہے، خالق و مخلوق کا جو رشتہ ہونا چاہیے تھا، انسان اپنے اس رشتے کو بھول گیا۔ تو یہ اولیاء کرام تشریف لائے، صوفیاء اعظام تشریف لائے تاکہ بندوں کو اس رشتے کی یاد دلائیں۔ انہی شخصیات میں کہ جن شخصیات نے بندوں کو مولا سے جوڑا اور مولا تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بندوں کے سامنے اس قدر خوبصورت بنا کر کے پیش کیا کہ بندگان خدا اپنے مولا کے، اپنے رب کے عاشق ہو گئے، اپنے رب سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ انہی بندگان خدا میں ایک نمایاں نام خواجہ خواجگاں، سلطان السلاطین، نائب رسول اللہ فی الہند، عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین حسن اجمیری چشتی سجزی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا احسان پوری دنیا پر ہے، صرف اہل ہند پر نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ کا احسان اہل ہند پر ہے، ہندوستانیوں پر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو۔ ہندوستان کے تمام باشندوں پر آپ کا احسان ہے۔ مسلمانوں کی جہاں تک بات ہے، مسلمان تو دراصل خواجہ خواجگاں کے در کے بھکاری ہیں، مسلمان تو دراصل ان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ خواجہ خواجگاں نے اپنی زندگی کیسے شروع کی، ان کی زندگی خود ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں جد و جہد کیسے کی جاتی ہے۔ کم عمری میں ہی والد گرامی کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حوصلہ نہیں ہارتی، آپ کو اب تک کی جو تعلیم حاصل ہو چکی تھی اس سے آگے مزید تعلیم کے لیے حوصلہ دلاتی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر عظیم شخصیت کے پیچھے ایک ماں کا کردار ہوتا ہے، ایک ماں کا رول ہوتا ہے۔ خواجہ خواجگاں کی والدہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میراث میں کوئی بہت بڑی دولت نہیں چھوڑی ہے، ایک پنچکی ہے اور انگور کا ایک باغ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی، جس طرح بھی تعلیم ممکن تھی آپ نے تعلیم کا انتظام کروایا۔ خواجہ خواجگاں باغبانی میں لگ گئے، باغبانی کرنے لگے، ملاقات ہوئی ابراہیم قندوزی سے جو ایک مجذوب بزرگ تھے، آئے وہ آپ کے باغ میں، آپ نے ان کی ضیافت کی، بہت خوش ہوئے، وہ دعائیں دی۔ دل میں کیا آیا کہ خواجہ خواجگاں نے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیے، تھوڑی دیر اور آپ تشریف رکھیے۔ دوڑ کر آپ گئے اور انگوروں کا ایک خوشہ، تازہ خوشہ لے کر کے حاضر خدمت کیا اور آپ سے عرض کی کہ آپ اسے تناول فرما لیجئے۔ آپ نے، ابراہیم قندوزی نے اسے تناول فرما لیا، اور اس کے بعد ابراہیم قندوزی نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری ضیافت تھی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے کشکول سے ایک روٹی نکالی، وہ روٹی نکال کر کے ان کو عنایت کر دی اور کہا کہ یہ اس فقیر کی ضیافت ہے۔ آپ نے وہ روٹی کھائی، دل کی دنیا بدلی۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دل پہ اگر چوٹ لگتی ہے، انسان کی زندگی اگر بدلتی ہے تو اہل اللہ کی نگاہوں کی توجہ سے بدلتی ہے۔ اہل اللہ کی نگاہیں دلوں کی دنیا بدل دیا کرتی ہیں۔ خواجہ خواجگاں معین الدین قدس اللہ سرہ کی شخصیت بدل گئی۔ اس روٹی کو کھانے کے بعد آپ نے جو باغ تھا اس سارے باغ کو بیچ دیا، بیچ کر کے جو مال حاصل ہوا اسے لے کر کے آپ زاد راہ بنا کر کے کچھ صدقہ و خیرات کر کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جب اللہ کے راستے میں نکلے تو توکل کو اپنا زاد راہ بنائے، اور اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے تو قربانی دینی ہوگی، دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ خواجہ خواجگاں مختلف علاقوں میں سفر کرتے رہے،
مختلف علماء و مشائخ سے استفادہ کرتے رہے۔ جب علماء و مشائخ سے علم ظاہر کا استفادہ مکمل ہو گیا، علم ظاہر سے استفادے کے بعد، علم ظاہر کے حصول کے بعد آپ کے دل میں ایک بار پھر سے طلب مولا کی آگ تیز ہوئی اور خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی مرشد کامل مل جائے کہ جس کی تربیت میں رہ کر میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنا سکوں، میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں شامل کر سکوں جن نیک بندوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب یہ جذبہ بیدار ہوا تو یہ جذبہ جو تھا آپ کا، یہ جذبہ آپ کو مرشد السالکین، مرشد عالم حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا۔ اس جذبہ طلب نے آپ کو ان کی بارگاہ میں پہنچا دیا، خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ وہاں گئے، شیخ نے تربیت فرمائی، ایسی تربیت کی کہ چند سالوں کے اندر آپ اب اس لائق ہو گئے کہ آپ دوسروں کے لیے رہنما بن سکیں، خلق خدا جو گمراہی میں بھٹک رہی ہے اس کی ہدایت کا سامان آپ کر سکیں۔ اس کے بعد آپ سفر حج پہ نکلے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بشارت سنائی گئی کہ اے معین الدین، آپ کو اجمیر کی ولایت عطا کی جاتی ہے، آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے، آپ ہندوستان تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ ہندوستان عطائے رسول بن کر کے تشریف لائے۔ سوچئے اس زمانے میں جب کہ سفر کتنا دشوار تھا، خواجہ خواجگاں کیسی تکلیفیں جھیلتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے ہوں گے۔ کس لیے ہندوستان تشریف لائے؟ انہوں نے اپنے وطن کو کیوں چھوڑا؟ انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کیوں قربان کیا؟ اس لیے قربان کیا تاکہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کی جو نسلیں تھیں وہ نسل ہدایت پر آ جائیں، ان نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ چل جائے، ہمیں توحید کی نعمت حاصل ہو جائے۔ اس لیے خواجہ خواجگاں اتنا لمبا سفر طے کر کے ہندوستان تشریف لائے، تو کیوں نہ ہم ہندوستانی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، کیوں نہ ان کی بارگاہ میں ہم اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کریں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدح کرتے ہوئے فرمایا تھا فَإِنَّ أَبِي وَعِرْضِي وَوَالِدِي وَوَلَدِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكَ وَقَاءُ، کہ ہماری عزت، ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولاد، یہ سب کے سب آپ پر قربان ہیں۔ ہم اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، جب تک جان میں جان ہے ہم آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے ہم کو توحید سے آشنا کیا ہے، توحید کی معرفت عطا کی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن چشتی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی شخصیت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے، اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، مجھے وہ مجلس یاد آتی ہے جو مجلس حضرت جعفر طیار کی نجاشی کے دربار میں لگی ہوئی تھی۔ حضرت جعفر طیار اور ساتھ میں جو مسلمان تھے ان کے حوالے سے مکہ کے ادھرمیوں نے، مکہ کے دشمنوں نے بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ ہمارے غلام ہیں جو بھاگ آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے تحقیق کرنا چاہا، حضرت جعفر طیار کو بلایا، ان سے پوچھا۔ اس وقت حضرت جعفر طیار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو تعارف کرایا اور اسلام کا جو تعارف کرایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، جس مشن کا انہوں نے تعارف کرایا تھا، ہم فخریہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائب رسول اللہ فی الہند ہونے کی حیثیت سے حضرت خواجہ خواجگاں کا وہی تعارف ہے، اور حضرت خواجہ خواجگاں نے ہم ہندوستانیوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم انہوں نے یہی سبق دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، ہم اللہ کے علاوہ، اپنے مالک کے علاوہ، اپنے پیدا کرنے والے کے علاوہ بے جان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے مالک کے سامنے سر جھکانے کے بجائے دوسروں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم برائیاں کرتے تھے، ہم رشتہ داریاں توڑتے تھے،
ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، ہم میں جو طاقتور ہوا کرتا تھا وہ کمزوروں کو نگل جایا کرتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول امی کو بھیجا، ایسی شخصیت کو بھیجا کہ جن کے نسب کو بھی ہم پہچانتے ہیں، خاندان کے لحاظ سے بھی وہ اعلیٰ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خاندانی وجاہت ان کے پاس ہے بلکہ ان کی سچائی کو بھی جانتے ہیں، ان کی راست بازی کو بھی جانتے ہیں، ان کی ایمانداری کو بھی جانتے ہیں، ان کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں۔ اور انہوں نے، ایسی شخصیت نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، انہوں نے ہم کو اس بات کی دعوت دی کہ ہم ایک ذات کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائیں، وہ ذات جو ساری کائنات کی خالق و مالک ہے، اور ہم جو دوسرے معبود ہیں، دوسری تمام چیزوں کی عبادت ہم چھوڑ دیں۔ ہمیں اس بات کا انہوں نے حکم دیا کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، ہم لوگوں کی امانتیں نہ ہڑپ کر جائیں، ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اپنے اچھا سلوک کریں، ہم برائیوں سے رکیں، ہم ایک دوسرے کی خونریزی نہ کریں، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ ہمیں انہوں نے برائیوں سے روکا، انہوں نے ہم کو جھوٹ سے روکا، انہوں نے ہم کو یتیموں کا مال کھانے سے روکا، انہوں نے ہم کو ہر طرح کی برائی سے روکا، انہوں نے ہم کو اس بات کی دعوت دی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کریں اور نمازیں ادا کریں، ہم زکوٰۃ دیں، غریبوں کی مدد کریں، ہم روزے رکھیں۔ جب انہوں نے یہ مشن ہمارے سامنے رکھا تو ہم نے ان کی تصدیق کی اور ہم ان پر ایمان لے آئے اور ہم ان کے متبعین میں، ان کے پیروکاروں میں شامل ہو گئے۔ حضرت خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن چشتی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو احسان ہے، آپ کا جو مشن ہے، آپ کا مشن بھی وہی ہے۔ اور ہم سے اگر کوئی پوچھے گا کہ خواجہ خواجگاں کون ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے گا کہ تم ان سے محبت کیوں کرتے ہو، تم ان سے اپنا رشتہ کیوں جوڑتے ہو، تو ہم برملا وہی اسی بات کو دہرا دیں گے جو بات حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کہی تھی کہ ہم ہندوستانی غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، ہم ہندوستانی برائیوں میں لگے ہوئے تھے، ہم ظلم میں لگے ہوئے تھے، ہم رشتہ داریاں توڑنے والے تھے، ہم جھوٹ بولنے والے تھے، ہم لوگوں کا مال کھا جانے والے تھے، ہم یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے والے تھے، ہم خون ریزی کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو جان سے مارنے والے تھے، ہم طرح طرح کی برائیوں میں لگے ہوئے تھے کہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اپنے رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب حضرت خواجہ خواجگاں معین الدین حسن کو ہمارے پاس بھیجا اور انہوں نے ہم کو اس بات کی دعوت دی کہ ایک کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے۔ چنانچہ ہم نے اپنا سر ایک کی بارگاہ میں جھکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم سچائی اختیار کریں، ہم نے سچائی کو اختیار کیا۔ انہوں نے ہم کو محبت کی دعوت دی، ہم نے محبت کو اختیار کیا۔ انہوں نے ہم کو اس بات کی دعوت دی کہ ہم فقراء و مساکین پہ اپنا مال خرچ کریں، تو ہم نے فقراء و مساکین پر اپنا مال خرچ کرنا شروع کیا، اس طریقے سے کہ خانقاہوں میں یہ رواج ہی جاری ہو گیا کہ خانقاہوں میں آج جہاں بھی آپ جائیں وہاں فقراء و مساکین کھانا کھاتے ہوئے ضرور ملیں گے۔ حضرت خواجہ خواجگاں اللہ کی رحمت بن کر ہم ہندوستانیوں کے درمیان تشریف لائے۔ خواجہ خواجگاں کو نائب رسول اللہ فی الہند حضرت امیر خود کرمانی نے اپنی سیر الاولیاء میں کہا ہے کہ وہ نائب رسول اللہ فی الہند تھے۔ وہ نائب رسول اللہ کیسے تھے، انہوں نے کیا سکھایا، کیسے اپنے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیابت کا فریضہ انہوں نے انجام دیا۔ ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان ایک اجنبی ملک تھا جہاں لوگ اسلام کے نام سے آشنا بہت کم تھے، اسلام کی دعوت سے آشنا بہت کم تھے، اسلام کے پیغام سے آشنا بہت کم تھے۔ آپ نے کوئی جنگ نہیں کی، آپ نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ آپ اجمیر کی سرزمین میں جب تشریف لائے، اجمیر میں جب آپ آئے تو آپ نے کسی کا تختہ پلٹنے کی کوشش نہیں کی، لوگوں کو اپنی محبت کی زبان میں اخلاق نبوی سے آراستہ ہو کر کے، اخلاق رسول سے آراستہ ہو کر کے اللہ کے دین کی دعوت دی، لوگوں کو ایک ذات کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کی، بلکہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے، وہ چونکہ طاقتور تھا، خواجہ خواجگاں اجنبی تھے، کمزور تھے، بظاہر آپ نووارد تھے، اس نے آپ کو دبانے کی کوشش کی، اس نے آپ پر ظلم کرنے کی کوشش کی، لیکن خواجہ خواجگاں نے
ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا، آپ نے ہر ظلم کا جواب محبت سے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ جو اس زمانے کا تھا اس کی مخالفت کے باوجود لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے گئے، کیونکہ جو بھی آپ کے پاس آیا آپ نے محبت کی ایسی بانسری بجائی کہ لوگوں کے دل فتح ہو گئے. آج بھی دیکھیے کہ ہندوستان میں جو ہر طرف خانقاہوں میں، چشتی خانقاہوں میں بالخصوص جو سما کا رواج ہے، سما کی محفلیں آج بھی ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ خواجہ خواجگاہ نے کس حکمت کے ساتھ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی. موسیقی کیا ہے؟ موسیقی محبت کی زبان ہے. آپ نے محبت کی زبان استعمال کی. ہندوستانی معاشرے میں موسیقی عام تھی. ہندوستانی لوگ اپنے اپنے معبودوں کے بھجن گایا کرتے تھے، ان کی تعریف و توصیف موسیقی پر کیا کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے. خواجہ خواجگاہ نے اسی دھن میں، اسی لے میں ہندوستانیوں کو توحید کی دعوت دی. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں توحید خاموشی کے ساتھ داخل ہو گئی. کسی جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی. بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ لوگ آپ کے قریب آتے گئے، آپ سے محبت کرنے والے پیدا ہو گئے، اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے، آپ کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہو کر کے لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن گئے. حضرت خواجہ خواجگاہ کا مشن کیا ہے؟ خواجہ خواجگاہ کے مشن کا خلاصہ کرتے ہوئے سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالی سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ خاندان ماں پا 2 چیز منسوب است. ہمارا خاندان 2 چیزوں میں مشہور ہے، یکم محبت، دوم انفاق. ایک محبت اور دوسرا خرچ، اللہ کی مخلوق پر خرچ. محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن. کیونکہ صوفی کی شان ہی یہی ہوتی ہے. خصوصیت کے ساتھ جو چشتی ہوگا وہ محبت کرنے والا ہی ہوگا، کیونکہ خواجہ خواجگاہ کا یہ مشن ہی تھا کہ محبت کے ذریعے سے لوگوں کو جیتا جائے. تو حضرت سلطان المشائخ نے چشتی مشن کیا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ یکم محبت، پہلی چیز محبت، دوم انفاق. چشتی مشن یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی جائے. لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت رسمی نہیں بلکہ حقیقی ڈالی جائے. ان کو اپنے کریٹر کے لیے، اپنے خالق و مالک کے لیے ڈیووشنل بنا دیا جائے. اس طریقے سے ڈیووشنل بنا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت ان کو لے جائے مخلوق سے محبت کی طرف، کہ اس کے نتیجے میں مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دے. اس لیے کہ جب خالق سے محبت ہوگی تو اس کی مخلوق سے محبت لازمی ہے. مخلوق سے جب محبت ہوگی تو اب اس مخلوق پر ہم اپنا مال بھی خرچ کریں گے، ان کی خیرخواہی چاہیں گے، انسانیت کی فلاح و بہبود چاہیں گے. گویا چشتی مشن جو ہے وہ مشن یہ ہے کہ دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ کر دیا جائے، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا جائے، اور لوگوں کے درمیان ایمانداری کو پھیلا دیا جائے، لوگوں کے درمیان محبتوں کو پھیلا دیا جائے کہ ہر انسان کے دل میں ایک ایسا دل ہو جو اپنے خالق و مالک سے بھی محبت کرنے والا ہو اور مخلوق سے بھی محبت کرنے والا ہو. ہر سوسائٹی ایسی سوسائٹی بن جائے کہ اس سوسائٹی میں اللہ سے، اپنے مالک سے بھی محبت ہو اور اس معاشرے میں رہنے والی مخلوق سے بھی محبت ہو. ہر علاقے میں لوگ ایسے تیار ہو جائیں کہ وہ اپنے مالک سے بھی محبت کرنے والے ہوں اور اس علاقے میں رہنے والے لوگوں سے بھی محبت کرنے والے ہوں. ہر ملک میں لوگوں کو ایسے تیار کر دیا جائے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہوں اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں، اور وہ سارے کے سارے لوگ اپنے مالک اور اپنے پیدا کرنے والے سے بھی محبت کرنے والے ہوں. یہ حضرت خواجہ خواجگاہ سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری قدس اللہ تعالی سرہ کا مشن ہے. اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی ذات کو اس کام کے لیے صرف کیا، بلکہ آپ نے ایسی قلم لگائی، ایسا باغ تیار کیا، ایسی نرسری آپ نے لگائی کہ اس نرسری سے جو پیدا ہونے والے جو درخت ہیں، اس باغ سے جو پیدا ہونے والے درخت ہیں، اس باغ سے جو پیدا ہونے والے پھول ہیں، اس کی خوشبو آج پورے ہندوستان میں پھیل رہی ہے. نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں پھیل رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے مشام جاں جو ہے اس خوشبو سے معطر ہے.
آپ نے اپنی 90 سے زیادہ سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صرف کی اور ہندوستان میں محبت کو عام کیا. اپنے بعد اپنے ایک نمایاں خلیفہ کے طور پر حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو دلی میں چھوڑا. ایسی شخصیت کو چھوڑا کہ جب وہ دلی سے جانے کا ارادہ کرنے لگے تو اہل دلی ان کے پاس آہیں بھرتے ہوئے روتے اور بلکتے ہوئے پہنچے اور کہا کہ آپ دلی سے تشریف نہ لے جائیں، کیونکہ دراصل آپ تو دلی کی روح ہیں، آپ تو دلی کی جان ہیں، آپ چلے جائیں گے تو دلی بے جان ہو جائے گی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی جو شخصیت ہے، آپ نے جو اسی مشن کو بڑھایا کہ آج بھی مختلف دھرم مختلف مذاہب کے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہر دھرم کے لوگ ان کو بابا فرید کہہ کر کے یاد کرتے ہیں. وہ بابا فرید کہ جنہوں نے فرمایا کہ مجھے قینچی نہ دو، مجھے سوئی دو، کیونکہ میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں. میرا مشن جوڑنا ہے، میرا مشن جوڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کے بہت سارے خلفاء میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی شخصیت سب سے نمایاں ہوئی. پورا ہندوستان آپ سے فیض پایا. صرف عام لوگ نہیں بلکہ علماء نے فیض اٹھایا، تاجروں نے فیض اٹھایا، شعراء نے فیض اٹھایا، بادشاہ کے درباریوں نے فیض اٹھایا، بادشاہوں نے بھی فیض اٹھایا. اگرچہ بادشاہوں کو آپ نے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دی، آپ نے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جھوٹے مکار لوگ بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے لگے اور قرب حاصل کر کے دنیا کمانے کے چکر میں پڑ جائیں اور اس طریقے سے دین کا نظام خراب ہو جائے، دین کا نظام برباد ہو جائے. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی شخصیت سے پورے ہندوستان نے فیض اٹھایا اور پورے ہندوستان میں آپ کے نام لیوا اور آپ کے چاہنے والے موجود ہیں اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. حضرت خواجہ خواجگاں کے در سے بھی آج بھی فیض مل رہا ہے. ہندوستان میں جا کر کے آپ سروے کریں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں، پتہ چلے گا. لوگ بتائیں گے اپنے واقعات کہ کیسے ان کی حاجتیں پوری ہوئیں، چاہے وہ روحانی حاجتیں ہوں چاہے دنیاوی حاجتیں ہوں. خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی عرضی پیش کی، اپنی مرادیں پیش کی اور ان کی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فرمائی. باضابطہ رہنمائی کی گئی کہ آپ فلاں مقام پر جائیے، فلاں سے ملیے، فلاں سے آپ کو سچائی کا درس مل سکتا ہے، فلاں سے آپ کو روحانیت کا درس مل سکتا ہے، فلاں سے آپ کو آپ کا رشتہ اپنے مولا سے جوڑ سکتا ہے. حضرت خواجہ خواجگاں کے در سے آج بھی پورے ہندوستان کو بالخصوص فیض مل رہا ہے اور پوری دنیا کو بالعموم فیض مل رہا ہے اور ملتا ہی رہے گا. چشتیت، آج کون سی ہندوستان کی خانقاہ ہے جہاں چشتیت نہ پہنچی ہو، جہاں چشتی پیوند نہ لگی ہو؟ ہر جگہ چشتی فیضان موجود ہے اور بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چشتی مشن کو سمجھیں، چشتی طریق کو سمجھیں، چشتی منہج دعوت کو سمجھیں، چشتی حکمت کو سمجھیں اور اس حکمت کو اپنا کر کے ہم ہندوستانیوں کے اندر اپنے منہج کی اشاعت کریں، اپنے طریقے کی اشاعت کریں اور ہندوستانیوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں. اور وہ منہج صرف اور صرف یہ ہے جس منہج کا خلاصہ سلطان المشائخ نے بیان فرما دیا ہے. 2 پوائنٹ پروگرام ہے، 2 پوائنٹ فارمولا ہے کہ محبت کریں، یہاں کے سارے لوگوں سے محبت کریں اور انسانوں سے ہم محبت کریں، انسانوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی کوشش کریں. حضرت خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگو کی جائے تو گفتگو چلتی رہے گی، گفتگو ختم نہیں ہوگی اور محبتوں کے جو جذبات ہیں وہ جذبات ایسے ہی امٹتے رہیں گے اور ہمیشہ سے لوگوں نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی ہے. میں ایک ادنا غلام، ادنا ترین غلام ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں نے حضرت حسان بن ثابت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے ما ام مدحت محمدا بمقالتی، اپنی گفتگو سے، اپنی شاعری سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ دراصل ہم نے اپنی بات کو خوبصورت بنایا ہے. حضرت سیدنا حسان بن ثابت
سے فیض حاصل کرتے ہوئے میں خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ خواجہ خواجگاہ آپ تو فقراء کو عنایت فرمانے والے ہیں، فقراء کو نوازنے والے ہیں، غریبوں کی مدد فرمانے والے ہیں، غمگساری فرمانے والے ہیں۔ ہم ہندوستانیوں کی بھی غمگساری فرمائیے، ہم ہندوستانیوں پر بھی اپنا فیض جاری فرمائیے، ہم سب کو ہدایت کی راہ دکھائیے۔ ہم نے جو بھی آپ کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے ذریعے سے ہم نے آپ کی کوئی تعریف و توصیف نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا بنایا ہے، اپنے آپ کو آپ کے ذکر سے نورانی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب پر خواجہ خواجگاں کا فیضان نازل فرمائے اور ان کی روحانیت سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والے ہیں۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء الرحمن علیمی صاحب سے حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کی تعلیمات، خدمات اور ان کے خلفاء کے ذریعے جو ملک میں امن و شانتی، بھائی چارہ اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی جو کوششیں کی گئی، اس پہ بہت بھرپور گفتگو سماعت کی۔ بلا شبہ چشتیوں کی یہ شان رہی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں انفاق فی سبیل اللہ اور محبت کو عام کرنے میں پوری کوشش کی ہے اور کامیاب کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں جہاں کہیں بھی خانقاہیں آباد ہیں، ان خانقاہوں میں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں بلا تفریق مذہب و ملت ہر طرح کے لوگ، ہر دھرم، ہر سماج کے لوگ آ کر کے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں، وہ 2 وقت کے کھانا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کا نام لینے والے جو علماء اور مشائخ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے قلب کا تسکین حاصل کرتے ہیں۔ جاہل آتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، عالم آتا ہے، عارف ہو جاتا ہے، اور عارف آتا ہے تو اس کا اور مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا شخص جو اپنے رب کو، اپنے مالک کو بھول چکا ہو، وہ اگر آتا ہے تو وہ اپنے مالک و خالق کا پتہ پا جاتا ہے، اور بلا شبہ گمراہوں کو وہاں راہ راست پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھایا جاتا ہے، اور جو لوگ راستے پہ ہیں ان کے دل کو، ایمان کو، دماغ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ علم و عرفان اور تقوی، بھائی چارگی، محبت اور انفاق فی سبیل اللہ کا درس آج بھی خانقاہوں سے جاری ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کی تعلیمات کا خاص امتیاز ہے کہ لنگر اور محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اگر کوئی بھوکا مل جائے تو اس کو کھانا کھلانا ہماری پہلی ترجیح ہے، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا اور دکھ زدہ، مصیبت زدہ سے محبت کرنا، یہ ہمارا ایمانی اور ہمارا صوفیانہ طریقہ ہے۔ معزز ناظرین، اس خصوصی پروگرام سے آپ فائدہ حاصل کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور پھر ہم آپ کی بارگاہ میں کوئی نیا پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ والے کے نام سے یہ پروگرام کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا، اور آپ ہمارے ساتھ آئندہ بھی بنے رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔